اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر جو اندھ بھکتوں کے، گوبر بھکتوں کے منہ پر گو کا جوتا ہے، جی ہاں، کہ ان لوگوں کو کیسے بڑے بڑے بی جے پی کے بھگوا لباس پہنے ہوئے نیتا ان گوبر بھکتوں کو اور کتنا پاگل بے وقوف بناتے ہیں اور دھرم کے نام پر کیسے دھندے کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیے خبر آ رہی ہے تو اتر پردیش میں یو پی یوگی آدتیہ ناتھ بھگوا دھاری لباس پہنے ہوئے باقاعدہ جو بیٹھا ہوا ہے اور مکھیہ منتری ہے اور جو گو رکشا کی بات کرتا ہے اور گو رکشا کے نام پر کتنا گو بھکتوں کو اور گوبر بھکتوں کو اور پاگل بناتا ہے، یہ اسی اتر پردیش سے خبر آ رہی ہے کہ اتر پردیش میں روز آنا ڈیلی پر ڈے 50,000 گائے ذبح کی جاتی ہے۔ بی جے پی کے ایم ایل اے نے یہ دعویٰ کیا ہے، سنسنی خیز، خود بی جے پی کے ایم ایل اے نے، بی جے پی ودھائک نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ یوگی حکومت پر سنگین الزامات لگایا ہے اور کہا کہ یہ وہ بی جے پی نہیں رہ گئی، یعنی ابھی جو بی جے پی ہے جو اڈوانی کے دور میں تھی یا پرانے دور میں تھی، جو سچ مچ ہندوتوا کی بات کرتی تھی، یہ تو مکار اور غدار بی جے پی ہے۔ یہ گو رکشا کی آڑ میں خود سب سے زیادہ بڑا کاروبار بیف ایکسپورٹ کا بی جے پی کے دور میں ابھی ہو رہا ہے، جی ہاں۔ اور اتر پردیش کی کہ بی جے پی کے ودھائک سنسنی خیز دعویٰ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں یوگی حکومت میں ڈیلی 50,000 گائے ذبح کی جاتی ہے۔ حالانکہ اتر پردیش میں گائے اور گائے کے ذبیحے یعنی گوونش پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ گائے کے تحفظ اور سرکشا کے لیے گو ماتا کے اتر پردیش حکومت کی طرف سے گوشالہ قائم کی گئی ہے اور کئی گو رکشک گائے کے تحفظ کے لیے کام کرتے نظر آتے ہوں گے مہاراشٹر میں ہر جگہ۔ لیکن یہ جتنے گو رکشک ہیں ان میں سے کئیوں کے خود یہ دھندے ہیں اور یہ خود گو رکشک جتنے ہیں یہ سپلائی کرتے ہیں مال، جی ہاں۔ کیا بتائیں، ادھیر نگری چوپٹ راج، گو رکشا کے نام پر ان کے خود کے سب سے بڑے بڑے دھندے ہیں۔ تو اب بی جے پی کے ودھائک کہہ رہے کہ اسی اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت کے باوجود روزانہ 50,000 گائے ذبح کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق نند کشور گجر نے کہا کہ ہماری حکومت کے باوجود روزانہ یہاں پر 50,000 گائے ذبح کی جا رہی ہے اور اسے بے خوفی کے ساتھ کوئی ڈر ور نہیں ایکسپورٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ گائے کی فلاح و بہبود، گائے کا وکاس، گائے کی سرکشا کے نام پر کئی فنڈ عہدیداروں کے پاس جا رہا ہے اور ضائع کیا جا رہا ہے، یعنی ہر طرف لوٹ مار کی جا رہی ہے۔
آئیے ناظرین، بڑی چونکانے والی خبر اس وقت اتر پردیش سے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 2025 میں جو مہاکمبھ میلہ منعقد ہو رہا ہے، یہ پورا کے پورا مولانا رضوی کا بیان آیا ہے۔ آل انڈیا مسلم جماعت کے قومی صدر مولانا شہاب الدین رضوی بریلوی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پورا کے پورا وقف کی اراضی پر، وقف کی زمین پر مہاکمبھ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے سخاوت کا مظاہرہ کیا، یعنی مسلمانوں نے ایکتا دکھائی، انہیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ مہاکمبھ 2025 میں مسلمانوں کے داخلے کو لے کر پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل تنازع وواد شروع ہے۔ اس پر لیڈروں سے لے کر سنت مہنت تک کے ریئیکشن سامنے آ رہے ہیں۔ اب اسی وواد کے بیچ آل انڈیا مسلم جماعت کے قومی صدر مولانا شہاب الدین رضوی بریلوی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ مولانا شہاب الدین نے کہا ہے کہ وقف زمین پر مہاکمبھ میلہ لگ رہا ہے، پھر بھی ہم احتجاج نہیں کر رہے۔ انہیں بھی بڑا دل دکھانا چاہیے ہندوؤں کو۔ آل انڈیا مسلم جماعت کے قومی صدر نے ایکس پر، ٹویٹر پر ایک ویڈیو شیئر کر کے مہاکمبھ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے۔ شہاب الدین نے کہا کہ مسلمانوں نے ہمیشہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی کئی مثالیں ملے گی۔ مہاکمبھ کی تنظیم کے بارے میں مولانا رضوی نے کہا کہ جس زمین پر مہاکمبھ کی تیاریاں ہو رہی ہے وہ 54 بیگھا وقف کی زمین ہے۔ مسلمانوں نے بڑا دل دکھایا اور کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن دوسری طرف اکھاڑا پریشد اور دیگر باباؤں کے لوگ مسلمانوں کے داخلے پر پابندی لگا رہے ہیں۔ ہمیں یہ کنگ نظری ترک کر کے چھوڑ کر مسلمانوں کے جیسا بڑا دل دکھانا ہوگا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت دہلی اسمبلی انتخابات کے لیے تیاریاں زور شور سے شروع ہیں۔ بی جے پی جتنا گھٹیا طریقہ استعمال کر سکتی ہے کر رہی ہے، اپنے جتنے زہریلے اور گندی گھٹیا زبان والے نیتا ہے ان کو بھی استعمال کر رہی ہے، بلکہ ان کا گھٹیا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے پر والے نیتاؤں کا پروموشن بھی ہو رہا ہے، جیسے ہمارے نتیش کمار کا پروموشن ہوا ہے۔ لیکن ابھی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ دہلی اسمبلی انتخابات کے لیے کالکا جی سے بی جے پی کے ایک امیدوار ہے رمیش بدھوڑی، انہوں نے نیچتا کی اور گھٹیا پنے کی ساری حدیں پار کر دی اور پرینکا گاندھی کو لے کر انہوں نے گھٹیا قسم کا، نیچ قسم کا بیان دیا، جس کو لے کر اب کانگریس ترجمان اجے ماکن نے سخت ریئیکشن کیا اور بی جے پی سے معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ اجے ماکن نے کہا کہ رمیش بدھوڑی کا یہ بیان جو انہوں نے پرینکا گاندھی کو لے کر دیا ہے، رمیش بدھوڑی کا یہ بیان نہ صرف شرمناک، گھٹیا، بلکہ مہیلاؤں کے خلاف بی جے پی کی مجموعی سوچ کو ظاہر کرتا ہے کہ بی جے پی کے تمام لیڈروں کی مہیلاؤں کے بارے میں کتنی گھٹیا سوچ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے خواتین رہنما وزیر اعظم مودی، بی جے پی کے صدر نڈا اور خواتین و اطفال کی ترقی کے وزیر کو ایسے بیانات پر وضاحت دینی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب پارٹی کی قیادت ہی، بڑے لوگ ہی ایسی گھٹیا ذہنیت رکھتے ہو تو باقی نیچے والے لوگوں سے کیا امید کی جا سکتی؟ نیچے والے تو اور نیچ رہیں گے اور نچلے رہیں گے۔ اجے ماکن نے مزید کہا کہ یہ صرف رمیش بدھوڑی کا انفرادی بیان نہیں بلکہ بی جے پی کی خواتین کے بارے میں کیا سوچ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ خیر، ابھی فی الحال سیاست اور سیاسی لوگ جو ہے بالکل نچلے اور گٹر لیول پر، ایک دم گھٹیا لیول پر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں کر رہے ہیں۔ اور رمیش بدھوڑی نے جو بیان دیا ہے انتہائی نیچ اور گھٹیا بیان دیا ہے۔ رمیش بدھوڑی نے کہا کہ اگر دہلی میں بی جے پی سत्ता میں آتی ہے، اقتدار میں آتی ہے، حکومت بناتی ہے تو وہ کالکا جی کی تمام سڑکوں کو پرینکا گاندھی کے گالوں جیسا بنا دے گی بی جے پی۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں بی جے پی کے نیتاؤں کی گھٹیا لیول اور مہیلاؤں کے تعلق سے گندی اور نیچ سوچ کا۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترہاب عربین ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں ترہاب عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ ناظرین، میرے اپنے شہر جلگاؤں، جی ہاں، میرے اپنے شہر جلگاؤں میں 2 روزہ تبلیغی اجتماع
بڑی شان و شوکت کے ساتھ الحمدللہ پرامن طریقے سے امن و امان کے ساتھ ہو رہا ہے. ہزاروں کی تعداد میں بندے اللہ کے وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور توحید کا، ایمان کا، اصلاح کا پیغام سن رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے بیانات میں خاص طور سے ایمان پر محنت کروائی جاتی ہے اور یہ سکھایا جاتا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. اللہ سے اپنا رشتہ، اللہ سے اپنا ناطہ جوڑو، دنیا آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اصلاح کا پیغام، نماز کا پیغام، توحید کا پیغام، ایمان کا پیغام لے کر تبلیغی جماعت صرف جلگاؤں نہیں، دنیا کے اب ہر گاؤں میں تبلیغی جماعت پہنچ چکی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی تحریک، سنگھٹن اور جماعت کوئی ہے تو وہ تبلیغی جماعت ہے. میرے اپنے شہر جلگاؤں میں 5 اور 6 جنوری 2 دن کا اجتماع تھا. آج آخری دن ہے. گزشتہ کل 5 جنوری کو میں خود اجتماع گاہ میں حاضر ہوا. عصر میں وہاں پر رہا، عصر کے بعد اور مغرب کی نماز خود میں نے وہاں ادا کی اور پھر عشاء کے وقت میں گھر آیا. اسکرین پر آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ مغرب کی نماز ہونے کے بعد جب لوگ بس اب بیان سننے کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو اس وقت ہمارے کیمرامین شاہد جاگیردار نے یہ ویڈیو شوٹ کی ہے. صرف اس لیے یہ خبر آپ کو بتا رہا ہوں خاص طور سے جلگاؤں واسیوں کو کہ آج دوسرا دن ہے اور آخری دن ہے. 2 دن کا اجتماع ہے، دوسرا دن ہے اور آج آخری دن ہے. جلگاؤں واسیوں کو بتا دوں کہ مغرب کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. تمام حضرات اس بات کی کوشش کریں، دعا میں پہنچے، اپنی اجتماعیت کو ثبوت دیں اور خیر اور عافیت کے ساتھ جب دعا ختم ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اب ہزاروں لوگ ایک ساتھ نکلتے ہیں تو اس وقت الحمدللہ ویسے تو ہمارے وہاں نوجوان بڑی خدمت کر رہے ہیں، ساتھی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. ٹریفک کا بھی بہترین انتظام ان لوگوں نے کیا ہے، اللہ ان کا بہترین بدلہ دے. لیکن پھر بھی ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ امن و امان اور سکون و عافیت کے ساتھ آپ نکلیں. ہماری اپنی ذات سے نہ کسی دوسرے کو تکلیف ہو نہ اپنے آپ کو تکلیف ہو. اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس 2 روزہ اجتماع کو بے انتہا قبول فرمائے اور امت میں اتحاد، اتفاق اور اجتماعیت اللہ اس امت کو نصیب فرمائے. اور جہاں جہاں بھی اجتماعات ہو رہے ہیں، ابھی گجرات سے ولساڑ ضلع سے ہمارے رپورٹر نعیم بھائی سنجان والا نے بتایا کہ ولساڑ ضلع کا اجتماع بھی بھلاڑ میں غالباً 8، 9، 10 3 دن کا ولساڑ ضلع میں بھی اجتماع ہونے والا ہے. جہاں جہاں بھی اجتماعات ہو رہے ہیں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ خیر، عافیت، امن و امان کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمام اجتماعات کو اختتام پر پہنچائیں اور اس کے اثرات اللہ تعالیٰ زمین پر بھی، لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے اثرات کو باقی رکھے اور آگے بڑھائیں. آمین. آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، کانگریس نے 3 جنوری سے اعلان کیا تھا کہ کانگریس اب پورے ملک بھر میں جے باپو، جے بھیم اور جے سنویدھان اس مہم کا آغاز کر رہی ہے. اور خبریں آ رہی ہے کہ NSUI کے راشٹری ادھیکش قومی صدر نے نعرہ لگا کر گزشتہ کل اس مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا. نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا کے قومی صدر ورون چودھری نے گزشتہ کل چھتیس گڑھ کے جگدل پور میں جے باپو، جے بھیم اور جے سنویدھان دستور یعنی مہم کا آغاز باضابطہ کر دیا ہے. اس موقع پر چھتیس گڑھ کے سابق وزیر اعلیٰ بھوپیش بگیل اور چھتیس گڑھ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر دیپک بیج بھی موجود تھے. اس پروگرام میں قبائلی طلباء اور رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے ورون چودھری نے قبائلی برادری کے روشن مستقبل میں تعلیم کی اہمیت اور آئینی حقوق کے تحفظ اور اتحاد کی ضرورت پر زور دیا. آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی ملک سے بابا صاحب امبیڈکر کا اپمان کر کے ان کی بھی توہین کر رہی ہے، سنویدھان کا اپمان کر کے سنویدھان کو بھی ختم کرنے کی ناپاک کوشش کر رہی ہے اور باپو کے قاتل کو عزت دے کر باپو کا بھی اپمان کر رہی ہے. اور اس ملک کے یہ 3 پہلو ایسے ہیں کہ یہ ملک اس تین پہلوؤں پر عمل کیے بغیر نہ بچ سکتا ہے، نہ ٹک
سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے. اس لیے کانگریس نے جنتا کے دل کو اجاگر کرنے کے لیے جے باپو، جے بھیم اور جے سنویدھان مہم کا آغاز کر دیا ہے. ناظرین، اوقاف کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، امیر شریعت امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور خانقاہ رحمانی منگیر کے زیر اہتمام اڑیسہ کے لیے تحفظ اوقاف کا پہلا ویبنار کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. ایکچوئل میں اوقاف کو لے کر آل انڈیا مسلم پرسلب بورڈ، جمعیت علماء ہند اور مسلمانوں کی تقریباً تمام تنظیمیں الحمدللہ متحد ہے اور سب کا کہنا ہے. ابھی 5 روز پہلے ہم نے اتنا زبردست ویبنار بلکہ کانفرنس یہاں پر ہوئی جس میں 700 کے قریب متولیان، ٹرسٹیان، خانقاہوں، مزارات، مقبروں، قبرستان اور مساجد کے ہم نے جمع کیا تھا اور اوقاف کو لے کر قانونی باریکیوں پر ان کی رہنمائی کی گئی. وہاں پر میرا بیان ہوا جو اخبارات کی ہیڈ لائن بنا، اس میں میں نے صاف طور سے کہا کہ وقف کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. ہم صرف اس کے نگراں ہیں، ہم صرف اس کے چوکیدار ہیں اور اوقاف کی زمین ہم کسی خبیث کی نظر، ناپاک نظر اس پر برداشت نہیں کریں گے. اوقاف کا مالک اللہ ہے اور اللہ کے وقف کی، اللہ کی جائیداد کی حفاظت کا نگراں اور چوکیدار اللہ نے ہم کو بنایا ہے. انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں رگ میں جب تک کہ خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے ہم اس زمین پر کسی کا قبضہ ہونے نہیں دیں گے. خیر، امیر شریعت نے بھی وہاں پر یہ کہا کہ اوقاف کے خلاف ہر اقدام کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا. یعنی شریر طاقتیں، شریر حکومتیں کتنی ہی ناپاک شڑینتر اور ناپاک کوششیں کریں، انشاءاللہ اوقاف کے خلاف ہم ہر اقدام کا بھرپور مقابلہ کریں گے. امیر شریعت مولانا محمد ولی فیصل رحمانی سجادہ نشین خانقاہ رحمانی منگیر نے وقف کے اسلامی نظام کو مدلل طور پر آسان انداز میں بیان کرنے اور وقف کے متعلق بنے ہوئے قوانین کو واضح طور پر سمجھایا. اس سیمینار کو بڑی کامیابی سے لوگوں نے دیکھا اور الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگوں نے شرکت کی. ناظرین، میرے اپنے شہر جلگاؤں میں الحمدللہ ہمارے یوا، ہمارے جوانوں کی جو تحریک ہے، تنظیم ہے اور جو ٹولی ہے، بڑے پیارے پیارے انداز میں جوانوں کی مثبت سوچ کیسے بن جائے، جوان غلط راہوں سے کیسے بچیں، انہیں غلط راہیں اختیار کرنے سے کیسے بچایا جائے، اس کو لے کر کھیلوں کا بھی انعقاد کر رہی ہے اور کھیل کھیل میں اہم پیغام بھی دے رہی ہے. جی ہاں، ابھی گزشتہ کل یوں سمجھیے کہ گزشتہ کل ہمارے یہاں جو جیس گراؤنڈ ہے یہاں پر ریفارمیشن کپ سیزن 3 کرکٹ میچ کا انعقاد جوانوں کی طرف سے کیا گیا تھا. بڑا شاندار یہ پروگرام رہا اور فائنل جس دن مقابلہ تھا اس دن شہر کے تمام ہی معززین اسٹیج پر نظر آئے. سب نے فائنل میچ کا یوں سمجھیے کہ مزہ بھی لیا، خوب محظوظ بھی ہوئے اور ریفارمیشن کپ سیزن 3 جو ہمارے یواؤں نے سجایا تھا، پیغام بہت اچھا تھا. ہزاروں یواؤں کو جمع کرنا اور وہاں بڑے بڑے بینرز لگے تھے. جی ہاں، آن لائن جوا ہٹاؤ اور دیش کا یوا بچاؤ. کیونکہ آن لائن جوا جس میں لاکھوں کروڑوں جوان بربادی کی طرف جا رہے ہیں، جی ہاں، تو ریفارمیشن کپ کی پوری ٹیم نے یہ پیغام دیا کہ آن لائن جوا ہٹاؤ، جوانوں کو روکنے کا کام کیا. جوا جیسی گندگی سے، ناپاک عمل سے جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے، اور دیش کا یوا بچاؤ. کیونکہ آج صرف مسلمان نہیں، ہندو بچے بھی، ہندو یوا بھی بڑی تعداد میں تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. دیش کے ہر یوا کو بچانا آپ کی میری سب کی ذمہ داری ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے نشہ مکتی کے عنوان پر کہ نشے سے، گٹکا، پڑی، سگریٹ اور نشے سے جوانوں کو کیسے بچایا جائے، اس کو لے کر انہوں نے ایک کرکٹ میچ کا انعقاد کیا تھا اور اس کے ذریعے سے خود یعنی میچ کے میدان میں ہم لوگوں نے بیان بھی کیا. تو ایک بڑا اچھا کام میرے شہر کے جوان کر رہے ہیں، اس لیے ہم خود بھی
کرکٹ میچ کے اسٹیڈیم پر پہنچ رہے ہیں. میں خود وہاں پر 1 گھنٹہ بیٹھا رہا. پورے فائنل میچ کا میں نے بھی مزہ لیا, خوب اچھا لگا. اور پھر آخر میں ونر جو ہوئے رنگریز شوپی ان کو اور مسٹر کیپٹن, ان دونوں کو معززین کے ہاتھوں سے انعام دیا گیا. اس موقع پر میں خود وہاں موجود رہا. ایسے ہی جناب الحاج عبد الکریم سالار صاحب وہاں موجود رہے, محترم فاروق شیخ صاحب وہاں موجود رہے, ابراہیم موسیٰ پٹیل وہاں موجود رہے, اور بھی جتنے شہر کے معززین سب کے سب وہاں پر موجود رہے. اور سب نے یواؤں کو سپورٹ کر کے یہ کہا کہ اچھے کام کرو, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. میں خود بھی اپنے چینل کے ذریعے سے ان تمام یواؤں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. ان تمام یواؤں کے نام یا جن جن لوگوں نے میچ کو سجایا تھا ان کے نام تو میں نہیں جانتا ہوں, لیکن میں سب کو, اللہ تو جانتا ہے, اچھے کام کرنے والوں کے سب کے نام اللہ جانتا ہے, سب کو اللہ بہترین بدلہ دے گا. میں سب کو ایک بار پھر جمعیت علماء کا صدر ہونے کے ناطے اور وائرل نیوز کی جانب سے مبارکبادی بدھائی پیش کرتا ہوں. آئیے بڑی خبر آ رہی ہے دہلی سے جمعیت علماء سے ہمارے نمائندہ رپورٹر حضرت مولانا عبد القدیر صاحب نے بتایا کہ جمعیت علماء ہند کے صدر دفتر میں تعلیمی سال 2024-25 کے لیے باضابطہ طور پر تعلیمی وظائف کا اعلان کرتے ہوئے جمعیت علماء کے قومی صدر راشٹری ادھیکش حضرت مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. مولانا ارشد مدنی نے فرمایا کہ ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو مذہبی اور اخلاقی تعلیم دینے کی سخت ضرورت ہے. ان کی بہترین دینی اسلامی تربیت کی سخت ضرورت ہے. تعلیمی وظائف کا اعلان اسی سمت میں جمعیت علماء کا ایک اہم قدم ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جمعیت علماء جہاں ملزمین کے کیسز لڑ کر انہیں باعزت رہا کرنے کا ایک عظیم کام انجام دیتی ہے, سینکڑوں بچوں کو جیل کی سلاخوں سے بچانے کا کام جمعیت علماء نے کیا ہے. جی ہاں, کئی لوگوں کو پھانسی کے پھندے سے بچانے کا کام جمعیت علماء نے کیا ہے. کہیں پر بھی دنگا فساد ہو, ماحول خراب ہو, جمعیت علماء وہاں پہنچتی ہے اور ذات اور دھرم دیکھے بغیر اللہ کے بندوں کا تعاون, اللہ کے بندوں کی مدد کرتی ہے. زمینی یا آسمانی کوئی آفت مصیبت آ جائے وہاں پر بھی جمعیت علماء بہترین کام کرتی ہے. اور اس ملک کی آزادی میں جمعیت علماء کا ایک بڑا اہم رول اور بڑا اہم کردار رہا ہے. تو جمعیت علماء, مجھے فخر ہے, گرو ہے اس بات پر کہ میں بھی 20 سال سے جمعیت علماء کا خادم ہوں اور اپنے ضلع کا 16 سال سے صدر ہوں, اور ابھی مہاراشٹر اسٹیٹ کا, صوبہ مہاراشٹر کا میں نائب صدر بھی ہوں. مجھے فخر ہے اس بات پر اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس عظیم اسلاف کی اکابرین کی تنظیم سے جڑا ہوا ہوں. مولانا ارشد مدنی نے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا اور جمعیت علماء اب تعلیم کے میدان میں بھی بڑے پیمانے پر مستحق غریب طلباء کو مدد دے کر, فائنینشیل ہیلپ کر کے ان کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھا رہی ہے. اور جمعیت کی جو اسکیم ہے تعلیمی فنڈ کی, اسی اسکیم کے تحت ہر سال انجینئرنگ, میڈیکل, ایجوکیشنل جرنلزم سے متعلق یا کسی بھی ٹیکنیکل پروفیشنل کورس میں زیر تعلیم مالی طور پر کمزور ایسے طلباء کو جمعیت کی طرف سے اسکالرشپ دی جاتی ہے. خاص طور سے ایسے طلباء جنہوں نے کم از کم 75% نمبر حاصل کیے ہوں, اور رواں سال 2024-25 کے لیے اسکالرشپ فارم جمع کرنے کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا. 15 جنوری 2025 اس کی تاریخ ہے. گزشتہ سال یعنی 2024 میں 925 طلباء کو جمعیت علماء ہند ارشد مدنی کی جانب سے اسکالرشپ دی گئی تھی, جن میں خاص بات ہندو طلباء بھی, ہندو بیٹے بیٹیاں بھی شامل تھے. یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ جمعیت علماء ہند مذہب کی بنیاد پر کوئی کام نہیں کرتی. آئیے بڑی خبر آ رہی ہے ریاست مہاراشٹر کی. جی ہاں, مہاراشٹر کے پچھلے سی ایم جنہوں نے بغاوت کی تھی اور اس کے بعد سی ایم کی کرسی مل گئی تھی, اب وہ بی جے پی کی گود میں ہے. اور اب بی جے پی جب بہومت سے جیت کے آئی تو پھر ان کو نیچے کر دیا اور اب وہ نائب وزیر اعلیٰ ہے یعنی ایک ناتھ شندے. مگر ایک ناتھ شندے کا بڑا بیان آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب ایک صنعت
ایک فیکٹری ایک بھی کاروبار ریاست سے صوبے سے مہاراشٹر سے باہر نہیں جانا چاہیے. نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے وزیر صنعت جو ہے ان کو وارننگ دی اور کہا کہ مہاراشٹر کی صنعتیں یہیں رہنا چاہیے. اب لوگ ایکناتھ شندے سے سوال کر رہے ہیں کہ ابھی آپ نائب وزیر اعلیٰ ہے تو اتنا زبردست بیان دے رہے ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں, وارننگ دے رہے ہیں. جب آپ وزیر اعلیٰ تھے اس دور میں کیا ہوا ذرا غور تو کیجیے. اور اب تو فڑنویس ہے, کتنی فیکٹریز ہماری اور کتنا کاروبار ہمارا مہاراشٹر کا گجرات چلا گیا. آپ روک نہیں پائے بلکہ آپ تمام لوگوں نے مدد کی اور اب آپ یہ بیان دے رہے ہیں. اللہ کرے کہ آپ کی نیت سچی ہو, اچھی ہو اور ایسا ہی ہو کہ مہاراشٹر کی کوئی فیکٹری کوئی صنعت باہر نہ جائیں. ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے ممبئی سے. جی ہاں, ممبئی پولیس نے حال ہی میں اپنے 2 کانسٹیبلوں کو سسپینڈ کر دیا. وجہ کیا؟ دکانداروں سے ہفتہ وصولی کر رہے تھے, پیسے وصول رہے تھے. ہفتہ وصولی کرتے ہوئے مقامی لوگوں نے ان کی ویڈیو بنایا تھا, سوشل میڈیا پر وائرل کیا. یعنی سوشل میڈیا پر ان پولیس والوں کی ویڈیو وائرل ہوئی تو پھر پولیس ڈپارٹمنٹ کو شرم آئی. جی ہاں, جب جوتے پڑنے لگے, چاروں طرف سے بدنامی ہونے لگی تو ان 2 پولیس والوں کو سسپینڈ کر دیا. بہت اچھی بات ہے, ہم اس پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن جناب ابھی 98% ایسے معاملے باقی ہیں اور جو کام گنڈے کرتے تھے, موالی کرتے تھے, 2 نمبر ہی کرتے تھے, اب وردی میں وہ کام ہوتا ہے. پولیس والوں نے ہفتے باندھ لیے ہیں, تمام 2 نمبریوں کے ساتھ میں ہفتے باندھ لیے ہیں اور پولیس والوں کو ہفتہ ایمانداری کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے جب جا کے 2 نمبریوں کا سٹا, جوا, شراب اور 2 نمبر کے کام چلتے ہیں. اللہ کرے کہ جیسے ان 2 کانسٹیبلوں کو سسپینڈ کر دیا گیا اور مقامی لوگوں نے ان کی دکانداروں سے پیسے لیتے ہوئے ویڈیو بنائی تھی, ایسے ہی میں مقامی لوگوں سے کہوں گا کہ ذرا ڈیرنگ دکھائیں اور جہاں جہاں پولیس والے ہفتہ لیتے ہیں ان کی ویڈیو بنائیں, سوشل میڈیا پر وائرل کرے, تب جا کر ہو سکتا ہے کہ ممبئی کی طرح پولیس والوں کو شرم آئے گی اور پھر کچھ سخت قدم اٹھایا جائے گا. خیر, جن لوگوں نے یہ ویڈیو بنائی تھی پولیس کانسٹیبلوں کی پیسے وصول کرتے ہوئے, میں ان کو بھی بدھائی دیتا ہوں, مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دوسرے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ دیش کو بچانے کے لیے یہ جو سرکشا کے نام پر وردی پہنے ہوئے جب یہی کرپٹ بن گئے, یہی لوگ جب بدماشی کر رہے ہیں تو بتائیے دیش کیسے بچے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا دیش سرکشت ہو, بچے, محفوظ ہو, آگے بڑھے, وکاس ہو. اس کے لیے جنتا کو بھی اجاگر ہونا جاگنا پڑے گا اور ایسے قدم اٹھانا پڑے گا. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. تو میں حکیم جاوید, کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد, نسوں کا درد, گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے, خونی والی ہو یا مسے والی ہو, اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں, جیسے مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, کمر درد, کھجلی, بواسیر, خونی و مسے والی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا, تل مسے, آنکھوں کے اوپر کی چربی, بالوں کا جھڑنا, بالوں میں کیڑا لگنا, بھی کانٹیکٹ.